السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اپنا فقہ کورس پڑھ رہے ہیں، اور آج ہمارا لیکچر نمبر 13 ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ تمام لوگوں کو تہ دل سے مبارکباد کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کورس میں جڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کاوش قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو صحیح دین سمجھنے، صحیح دین سیکھنے اور سکھانے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو اپنا کورس شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث مبارک تلاوت کر لیں گے۔ اپنی کلاس کو اپنی ایک حدیث مبارک سے ہی شروع کریں گے۔ حدیث شریف ہے سنن ابی داؤد شریف کی، روایت کرتے ہیں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 صلوات کے 5 نمازیں ایسے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی، 5 صلوات افترضہن اللہ عز وجل، یعنی 5 نمازوں کو اللہ رب العزت نے فرض کیا۔ من احسن وضوءہن، جس انسان نے ان کا وضو صحیح کیا، یعنی اچھی طرح سے بہترین انداز میں وضو کر لیا، وصلاہن، اور پھر ان کو بہترین انداز میں صحیح طریقے سے یہ 5 نمازیں ادا کر لی، لوقتہن، اپنے اپنے اوقات میں، جو ان کے اوقات ہیں، اپنے ٹائم پر نمازیں ادا کی، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ، اور ان کے جو رکوع ہیں ان کو بالکل کامل طریقے سے، مکمل طریقے سے ادا کیا، وَخُشُوعَهُنَّ، اور ان کے اندر خشوع اور خضوع بھی برقرار رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی اپنے دل کو مائل رکھا، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا جلال اپنے دل پہ طاری رہا۔ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، کس چیز کا وعدہ؟ اَن يَغْفِرَ لَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا، اس کو معاف کرے گا۔ کس انسان کو؟ جو انسان یہ 5 فرض نمازیں صحیح وضو کے ساتھ اپنے اپنے وقت میں اچھی طرح سے رکوع سجود اور خشوع خضوع کے ساتھ ادا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ وَمَن لَمْ يَفْعَلْ، اور جس انسان نے ایسا نہ کیا، جس انسان نے یہ نمازیں صحیح طریقے سے نہ پڑھی، ایسے نہ پڑھی، فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بالکل بھی کوئی عہد نہیں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمے اس کے لیے اس کی بخش کا کوئی عہد نہیں ہے۔ ان شاء غفر اللہ، اب یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ وہ چاہے تو اس کو معاف کر لے، اس کو مغفرت کرے، وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ، اور اگر اللہ رب العزت چاہے تو پھر اس کو عذاب کرے، عذاب دے دے، عذاب میں مبتلا کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو صحیح کریں، اپنی نمازوں کو ہم درست کریں۔ کیسے کریں گے؟ جب تک ہم نمازوں کے مسائل سیکھیں گے نہیں، جب تک ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا رکوع صحیح کیسے ہوگا، جب تک ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے سجود کب ہوں گے، وہ کب سجدے کہلائیں گے، تب تک ہماری نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تک ہم وضو کے مسائل نہیں سیکھیں گے، تب تک ہمارا وضو کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح سے جو نماز کے جو ارکان ہے، جب تک ارکان کے بارے میں ہم سیکھیں گے نہیں، نماز کے کیا مکروہات ہے، جب وہ سیکھیں گے نہیں، تو ہماری نماز کبھی درست ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے آپ تمام لوگوں کو النہضہ اکیڈمی فار اسلامک سائنسز دعوت دیتی ہے کہ آپ آئے اور جڑ جائے ہمارے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل، وقتاً فوقتاً بہت سارے ایسے کورسز آتے رہیں گے، اور آپ لوگ انشاءاللہ عز و جل ان سے استفادہ فرمائے، ان سے سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے بڑھتے آگے، اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھ لیا تھا نماز کے شرائط کیا ہے، جو شروط الصلاح ہوتے ہیں وہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھے تھے، نماز کی کیا کنڈیشنز ہیں۔ پہلے میں بتا دوں آپ کو شرائط کیا ہوتے ہیں۔ شرائط ہوتے ہی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہے جو نماز کے باہر، نماز سے پہلے ہمیں انشور کرنا پڑتا ہے، ٹھیک؟ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، یہ کنڈیشنز یہ آؤٹ سائڈ نماز ہی ہوں گی، آؤٹ سائڈ صلاح ہی آپ کو فلفل کرنی ہوں گی، ٹو بی فلفلڈ۔
ٹھیک ہے جی. یہ نماز کے باہر ہی پہلے آپ کو فلفل کرنی ہوگی. سر مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے مطلب کیا ہوا. آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کو پہلے ہی طہارت کاملہ کا خیال رکھنا ہوگا. طہارت کاملہ میں کیا کیا چیز آئے گا آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ پہ غسل تو فرض نہیں ہوا ہے. اگر ہوا ہے تو غسل کر لیں گے، نہیں ہوا ٹھیک ہے. آپ کو وضو کرنا ہے، آپ پہ وضو فرض ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ ہاں ہوا ہے فرض، تو وضو کر لیں گے پھر. ٹھیک ہے جی. اچھا اتنی سی بات ہو گئی. اب آپ کی ساری باڈی پہ کہیں نجست غلیظہ یا پھر نجست خفیفہ جتنی ایکسکیوزڈ ہے اس سے زیادہ تو نہیں لگی. اگر لگی ہے اس کو دھو لیں گے، اس کو پاک کر لیں گے. اپنی باڈی بھی اب پاک ہو گئی. اب کپڑوں کو دیکھ لیں گے کیا اپنے کپڑے پاک ہیں کہ نہیں ہے، ان میں یہ نجستیں تو نہیں لگی ہے. جتنا پارٹ معاف ہے اس سے زیادہ اگر لگا ہے اس کو دھو لیں گے. اس کا دھونا فرض ہوگا، واجب ہوگا، اس کو دھونا ہی پڑے گا. اس کے بعد جس جگہ پہ ہم نماز پڑھ لیں گے، جس زمین پر نماز پڑھ لیتے ہیں، جس مصلی پہ نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں پر بھی آپ کے پیر نماز میں آئیں گے، آپ کی پیشانی، آپ کی ناک، آپ کے ہاتھ، آپ کی نیز پڑیں گے، وہ پارٹ ضروری ہے کہ وہ پاک ہونا چاہیے. ٹھیک، تو اس کا بھی خیال رکھ لیں گے. تو یہ طہارت والا پارٹ ہو گیا مکمل. اور اگر آپ کے پاس، آپ کے جیب میں اگر مرر اگر ہے تو وہ بھی پاک ہونا چاہیے. اگر آپ کے جیب میں نائف ہے تو وہ بھی پاک ہونی چاہیے. تو جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں یہ سب پاک ہونی ہی چاہیے. اس کے بعد ہی ہم ہماری نماز کی ایک کنڈیشن فلفل ہو جاتی ہے. سیکنڈ کنڈیشن جو ہماری ہے وہ ہے نیت، انٹینشن. آپ کا انٹینشن کیسا ہونا چاہیے؟ میں نے پہلے کہا ہے، بہت مشہور حدیث ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، اور ہر ایک انسان کے لیے بس وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. آپ نیت جس چیز کی کر لیں گے نا، بس آپ کو وہی کچھ ملے گا. ٹھیک، تو آپ کی نیت درست ہونی چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. اگر فرض نماز ہے تو آپ کو نیت کر لینی ہے کہ میں ظہر کی نماز کی 4 رکعتیں ہے نا، آج کے دن کی ظہر ہے، 4 رکعتیں ہیں، اس میں فرض وہ پڑھ رہا ہوں. اگر اکیلے پڑھ رہے تو اکیلے پڑھ رہا ہوں. اگر امام سب کے پیچھے جو محراب کے اندر امام سب کھڑا ہے، میں ان کے پیچھے ظہر کی نماز کی 4 رکعتیں فرض ادا کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی وغیرہ کے لیے یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن اتنا پارٹ بہرحال مست ہے. دل میں بھی نیت کر لیں گے تو بھی نیت ہو جائے گی. زبان سے بھی کہیں گے تو زبان بھی ذکر میں شامل ہو جائے گی. زبان سے نیت کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن کہیں گے تو غلط بھی نہیں ہے. لیکن اگر یہ نوافل ہوں گے، نوافل میں آپ کو وقت کا تعین کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں. اس طرح سے سنتوں کے لیے وقت کا تعین کرنا، نیت میں وہ بیان کرنا ضروری نہیں. مان لیجیے میں مغرب کی سنتیں 2 پڑھ رہا ہوں، تو یہ نہیں ضروری کہ میں مغرب کی 2 سنتیں پڑھ رہا ہوں، یہ کہنا ضروری نہیں ہے. ہاں اتنا اگر ہم کہیں گے کہ میں 2 رکعتیں نماز پڑھ رہا ہوں تو بھی فقہ نے فرمایا ہے کہ تو بھی نیت ہو جائے گی، تو بھی یہ 2 رکعتیں سنت ہو جائے گی. لیکن اگر یہ واجب نماز ہے یا پھر اگر یہ فرض نماز ہے تو آپ کو مینشن کرنا یہ کس ٹائم کی فرض پڑھ رہا ہو، کتنی رکعتیں پڑھ رہا ہو، وہ مینشن کرنا ہوگا. اور امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اقتدا کی بھی نیت کرنی ہوگی، یعنی کہ میں اس امام کے پیچھے کس امام کے پیچھے جو ایکچولی ہوگا آپ کے سامنے امام، اس امام کے پیچھے میں اس نماز کی ابتدا کر رہا ہوں. یہ بھی آپ کو نیت کرنی ہوگی اس وقت. اور اس کے بعد ستر عورت. ہم نے کہا تھا کہ نماز میں نا، نماز سے پہلے آپ کو اپنی باڈی کے وہ سارے پارٹ چھپانے ہوں گے جن کا چھپانا فرض ہے. میں نے کہا تھا میلز کے لیے نیول سے لے کر نیز تک، اور فیمیلز کے لیے فیٹ، ہینڈز اور فیس کے سوا باقی ساری باڈی چھپانا فرض ہوگا. اتنا پارٹ چھپا ہوا ہونا چاہیے. چاہے آپ کھلے میں نماز پڑھ رہے ہیں یا پھر چاہے آپ بند کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، تب بھی یہ چھپا ہوا ہونا چاہیے. چاہے آپ روشنی میں پڑھ رہے ہیں یا پھر اندھیرے میں. یہ نہیں ضروری کہ کوئی بندہ دیکھے تبھی میں چھپاؤں، نہیں. آپ کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھیے، نماز کی کنڈیشن ہے، آپ کو پوری باڈی کا کور کرنا ہی ہوگا. جتنی باڈی کا کور کرنا فرض ہے یہ کرنا ہی ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے، تو ستر عورت میں نا کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہے، یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اب کتنا، اگر مان لیجیے ستر کھلا، اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب سپوز کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی باڈی سے پردہ اٹھ گیا، تو کتنا پردہ اٹھنا معاف ہے جس باڈی پارٹ پہ. فار ایگزامپل میں فیمیل کی بات اگر کر لوں، فیمیل کی بات اگر کر لیں، فیس، ہینڈس، اس طرح سے فیٹ، ان کے سوا باقی ساری باڈی 17 میں آتی ہے. اس کا مطلب جو 2 کان ہے نا، جو ایئر 2 ہیں، ان کا پردہ بھی لازم ہے، ان کو چھپانا بھی فرض ہے. اب مان لے نماز کے دوران فیمیل کے 2 کانوں میں سے ایک کان کا 1/4 کھل گیا، 1/4 اگر کھل گیا، 1/4 اگر کھل گیا، ٹھیک، اور کب تک کھلا رہا؟
جب تک رکوع کی تسبیح ہوتی ہے سبحان ربی العظیم یا پھر سبحان ربی الاعلی، اگر جو 3 بار اگر ہم یہ پڑھ لیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اتنے ٹائم تک اگر کسی بھی ایسے باڈی پارٹ کا 1/4 کھلا رہا جس باڈی پارٹ کا چھپانا فرض تھا تو نماز نہیں ہوئی. ٹھیک، تو نماز نہیں ہوئی. کتنی سی بات کلیئر ہے؟ اگر اس سے کم ٹائم تک کھلا یا اگر اس سے کم 1/4 سے کم پارٹ کھلا تو بھی تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر 1/4 کسی بھی باڈی پارٹ کا 1/4 کھلا جس باڈی پارٹ کا چھپانا فرض تھا، اور کب تک کھلا، جو رکوع اور سجدے کی جو تسبیح ہے اگر ان کو 3 بار پڑھا جائے جتنا ٹائم لگے گا اس میں، اگر اس ڈیوریشن تک کھلا رہا تو پھر نماز نہیں ہوئی، نماز دہرانی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ فرض تھا، فرض چھوٹا تو نماز نہیں ہوئی. یہ شرائط جو ہے نا یہ بھی فرائض ہوتے ہیں، بس ان میں کیا ڈفرنس ہے، یہ فرائض ہی ہے بٹ یہ آؤٹ سائڈ نماز فرائض ہے. یہ پہلے سے آپ کو کنڈیشن فلفل کرنی ہے، اگر یہ کنڈیشن آپ کو فلفل ہوئی ہی نہیں تو مطلب نماز ہوئی ہی نہیں آپ کی. اسی طرح سے اگر پیٹ کھلا، اگر بال کھلے، اب فیمیلز کے بال لمبے ہوتے، چوٹی ہوتی لمبی نا وہ پیچھے تک، وہ بھی چھپانی فرض ہے، اس کا وہ بھی سطر میں آئے گی. اگر اس چوٹی کا 1/4 کھلا تو اتنے ٹائم تک کھلا تو نماز نہیں ہوگی. سملرلی میلز کے کیس میں نی سے لے کر نیول تک کوئی بھی پارٹ، اس پارٹ کو مان لیجیے تھائز بھی اس میں سطر میں ہے، میلز کے لیے، فیمیلز کے لیے تو ہے ہی ہے، میلز کے لیے تھائز بھی ہے. اب ایک تھائی کا 1/4 پارٹ کھلا، سپوز کب تک، کتنے ٹائم تک کھلا، رکوع یا سجدے کی تسبیح اگر اس کو 3 بار پڑھا جائے تب تک اگر کھلا، ٹھیک، تو نماز نہیں ہوئی. اتنی سی بات کلیئر ہے سر؟ ٹھیک ہے سر. ایسا بھی بتا دو، مان لے ایک کان کا 1/4 نہیں کھلا، فیمیلز کی بات کر رہا ہوں، میلز میں تو ایزی ہے، نیول سے لے کر نیز تک ہی بس، فیمیلز کا پارٹ زیادہ ہے. مان لے سپوز یہ ہاتھ، سوری فار موڈرائنگ، یہ پارٹ تو چھپانا فرض ہے نا. سپوز دیکھیں ذرا، یہ ہاتھ ہے سپوز، اب اس کا 1/4 یہ پارٹ ہے، یہ کھل گیا، اس ہاتھ کا یہ پارٹ کھل گیا. فور آرم بھی چھپانا فرض ہے فیمیلز کے لیے، یاد رکھیں، میلز کے لیے نہیں فرض، فیمیلز کے لیے ہے فرض. اب یہ پارٹ نماز میں کھل گیا، ٹھیک، 1/4 کھلا، اتنے ٹائم تک کھلا جتنا میں نے بولا تو نماز نہیں ہوئی. اب سپوز اتنا نہیں کھلا سر، بس اتنا ہی پارٹ کھلا اس کا، ٹھیک ہے جی، اتنا ہی پارٹ کھلا، 1/4 سے کم پارٹ کھلا. اب کان کا بھی تھوڑا سا کھلا، وہ 1 پارٹ نہیں تھا. اسی طرح سے 4 لیگ کا تھوڑا سا پارٹ کھلا جو 1/4 نہیں تھا. اگر ان سارے پارٹس کو ایڈ کیا جائے اور یہ ایک پارٹ کے 1/4 کے برابر ہو جائے جس پارٹ کا چھپانا فرض تھا تو بھی نماز نہیں ہوئی، تو بھی نماز نہیں. اگر ان کے جو پارٹس جو کھلے نا، اگر ان کا سم کیا جائے، ایک سمیشن کی جائے، اگر ٹوٹل سم ایک پارٹ کے 1/4 کے برابر ہوا تو نماز نہیں ہوئی. کون سے پارٹ کے 1/4 کے برابر؟ جس پارٹ کا چھپانا فرض تھا اس کے لیے. اب اس میں کتنا فیس کہاں سے ہوتا ہے؟ جہاں سے فور ہیڈ پہ نا، جہاں سے بال اگتے ہیں نا، پہلے والے بال جو فور ہیڈ پہ جو بال سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں سے فیس سٹارٹ ہوتا ہے، مطلب فور ہیڈ بھی فیس میں ہی آتا ہے. تو اب میں نے کہا یہ غلطی سے اگر کھلا تو ایسا ہوگا. اب اگر کسی انسان نے نماز کے ڈیورنگ ان باڈی پارٹس میں سے کوئی بھی ایک باڈی پارٹ، ٹھیک ہے جی، کوئی بھی ایک باڈی پارٹ 1 سیکنڈ کے لیے بھی کھولا، اس کا 1/4 کسی باڈی پارٹ کا 1/4 جسٹ 1 سیکنڈ کے لیے بھی جان بوجھ کر کھولا، جان بوجھ کر اسے پردہ ہٹایا، جان بوجھ کر جسٹ 1 سیکنڈ کے لیے بھی صحیح، تو بھی نماز نہیں ہوئی، نماز کی ساری ٹوٹ گئی، نماز پھر سے پڑھنی ہوگی. اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا، نماز نہیں ہوئی. ان چیزوں کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے جی، ان چیزوں کا خیال رکھیں. نماز کی ڈیوٹی نا، جب آپ کو کہیں مچھر کاٹتا ہے تو آپ تھوڑا کھجانے کی کوشش کرتے ہیں، کھجائیں بے شک، پرٹیکولرلی فیمیلز کی بات کر رہا ہوں، کھجائیں بے شک، لیکن پردے کا خیال رکھیں. پردے کے اوپر سے کھجایا، پردے کا خیال ضرور رکھنا ہے، پردہ ہٹنا نہیں چاہیے، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، دوسری بات، سطر عورت میں ہی اگر آپ کے کپڑے ٹرانس پیرنٹ ہوں گے یا ٹرانسلوسنٹ ہوں گے، میلز کی فیمیلز کی بات، دونوں کی بات ہو رہی ہے. میلز میں نیول سے لے کر نیز تک اگر کپڑا ٹرانسپیرنٹ ہے، فیمیلز میں فل باڈی کے لیے اگر کپڑا ٹرانسپیرنٹ ہے، ٹرانسلوسنٹ ہے، نماز نہیں ہوگی. اگر دوپٹہ بھی فیمیلز کا ٹرانسلوسنٹ ہے کہ بال دکھ رہے دوپٹے کے تھرو، نماز نہیں ہوگی. ہاں، اگر ٹائٹ کپڑا ہے، بہت ٹائٹ ہے کہ باڈی فیچرز دکھ رہے ہیں، انسان دور سے ان کو آبزرو کر سکتا ہے کہ یہ کون سا باڈی فیچر ہے، سمجھ آ رہا ہے، لیکن وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، وہ اوپیک ہے، بالکل وہ ٹرانسلوسنٹ نہیں ہے، دکھ نہیں رہے، تو مکروہ تحریمی ہوگی. مکروہ نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی والی نماز
اس کا اعادہ واجب ہوتا ہے، اس کو دہرانا ضروری ہوتا ہے، یعنی وہ پھر سے ضرور پڑھنی ہوگی. تو یعنی کہ مکروہ تحریمی پہ ہے وہ اگر ٹائٹ کپڑے ہوں گے. پچھلی کلاس میں ہاں پلازو کے بارے میں پوچھا تھا. میں نے کہا تھا نماز میں مطلب یہی تھا کہ مکروہ تحریمی ہوتی ہے نماز، ٹھیک، اور مکروہ تحریمی مطلب حرام کے بہت قریب ہوتی ہے. اتنی سی بات ہو گئی. تو ستر عورت کی ہم نے بات کر لی، ٹھیک ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں وقت کی. وقت کی بھی میں نے بات کر لی تھی. اگر آپ ظہر کی نماز آپ کو پڑھنی ہے تو ظہر کے وقت میں ہی پڑھنی ہوگی. عصر کی نماز پڑھنی عصر کے وقت میں ہی پڑھنی ہوگی. وقت سے پہلے اگر آپ نے نماز پڑھی وہ نماز نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی، وہ نماز نہیں ہوئی، وہ ادا نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہوگی. اس طرح سے اذان کے لیے بھی وقت ضروری ہے نا. اگر ظہر کی اذان دینی ہے نا تو ظہر کا وقت جب انٹر ہو جائے اس کے بعد ہی آپ اذان دے سکتے ہیں. اگر پہلے اذان دینا تو اذان دہرانی ہوگی. جس طرح سے نماز نہیں ہوئی اس طرح سے اذان بھی نہیں ہوگی. اس بات کا خیال رکھا جائے. اکثر مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے سپوز عصر کا وقت لیٹس سے اگر 5:35 پہ سٹارٹ ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو دی ایگزیکٹ ٹائمنگ، لیٹس سے 5:35 پہ عصر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے، تو مؤذن صاحب پہلے 5:10 پہ اذان دے دیتے ہیں، 5 بجے اذان دے دیتے ہیں. پھر آتے ہیں لوگ آرام سے آتے رہتے ہیں، تو یہ اذان نہیں ہوتی. اس اذان کو بھی دہرانا ضروری ہوگا. اس کے بعد ہم نے کہا استقبال قبلہ، یعنی انسان کو نماز سے پہلے نا قبلہ کی ڈائریکشن دیکھنی ہوگی، قبلہ کی ڈائریکشن کون سی ہے، اور اسی ڈائریکشن میں ہی نماز پڑھنی ہوگی. اسی ڈائریکشن میں ہی نماز پڑھنی ہوگی. اس کے بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں کر لی تھی. میں نے امپورٹنٹ بات یہ کہی تھی اگر انسان جان بوجھ کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے گا تو یہ کفر ہوگا. جان بوجھ کے اگر کسی اور ڈائریکشن میں انسان نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ کفر ہوگا. حرام ہی نہیں، یہ کفر ہوگا. ان باتوں پہ دھیان دے، یہ کفر ہوگا، ٹھیک. اور اچھا سر، ٹھیک ہے، اتنی بات تو سمجھ آ گئی. لیکن اب اگر ایسا ہوا کہ اگر کوئی انسان اپنے ایریا سے دوسرے ایریا میں گیا، وہاں اس کو بالکل بھی نہیں پتا کہ قبلہ کس ڈائریکشن میں ہے، تو کیا کیا جائے؟ وہاں پہ وہ کیا کرے؟ تو وہاں پہ اگر اس کو کوئی انسان ملتا ہے، کوئی مسلمان ملتا ہے، تو اس سے پوچھے بھیا قبلہ کس ڈائریکشن میں ہے. سپوز نہیں ملا اس کو کوئی انسان، تو پھر خود اپنی امیجنیشن کے ساتھ، خود اپنا دماغ استعمال کر کے، اس کو ہم تحرا بولتے ہیں عربی میں، دماغ استعمال کر کے یہ امیجن کرے کہ کس طرح سے قبلہ کی ڈائریکشن ہو سکتی ہے، اور اس کا دل جہاں کی طرف گواہی دے اسی ڈائریکشن میں نماز پڑھ لے، ٹھیک. اور پھر نماز پڑھنے کے بعد سپوز اس کو پتہ چلا کہ اسی ڈائریکشن میں قبلہ تھا تو نماز تو ہو گئی. اب اس کو پتہ چلا کہ اس ڈائریکشن میں قبلہ نہیں تھا جس ڈائریکشن میں نے نماز پڑھ، لیکن اس سے پہلے اپنے دل سے پوچھا تھا، بہت تھوڑا سوچا سمجھا تھا، پھر بھی اس کی نماز ہو گئی. لیکن اگر اس نے اپنے دماغ کو یوز نہ کیا، تھوڑی دیر کے لیے سوچا نہیں، آیا وہاں کوئی نہ تھا، سیدھے اللہ اکبر نماز شروع کر دی، اور سوچا بھی نہیں، امیجن بھی نہیں کیا کہ اس ڈائریکشن میں قبلہ ہو سکتا ہے، اور پھر بعد میں اس کو پتہ چلا کہ قبلہ اس ڈائریکشن میں نہیں دوسری ڈائریکشن میں تھا، تو پھر اس کی نماز نہیں، اس کی نماز دہرانی ہوگی. ہاں اگر اسی ڈائریکشن میں تھا جس ڈائریکشن میں اس نے نماز پڑھ لی ہے تو نماز کی ہو گئی. آئی تھنک دس از کلیئر. اور ایک بات ہم لوگوں نے اکثر سنا ہے، ذرا مجھے بتائیں ہمارا قبلہ کس ڈائریکشن میں؟ ہمارا قبلہ کیا ہے؟ جلدی جلدی بولے. کعبہ. اور کوئی؟ کعبہ ہی ہے. دیکھیے کعبہ کی بلڈنگ ہمارا قبلہ نہیں. کعبہ کی بلڈنگ ہمارا قبلہ نہیں. جو کعبہ کی جو بلڈنگ ہے نا، وہ بلڈنگ ہمارا قبلہ نہیں، ٹھیک. وہ عمارت جو وہاں پہ بنی ہے وہ قبلہ نہیں، وہ ڈائریکشن قبلہ ہے. جس جگہ پہ عمارت کھڑی ہے، جس جگہ پہ کعبہ کی بلڈنگ بنی ہے، وہ جگہ، اس جگہ سے بالکل اس کی سیدھ میں اوپر آسمان تک، یہ سارا اسپیس میں یہ سارا قبلہ ہے، ٹھیک ہے جی. یہ سارا قبلہ ہے، کعبہ نہیں. ورنہ اگر آپ 8ویں 10ویں منزل پہ ہوں گے کبھی، تو آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے کیسے نماز پڑھ لیں گے؟ آپ کعبہ تو بالکل نیچے والی ڈائریکشن میں ہوگا نا، کعبہ کے اینگل پہ ہوگا، ایک ڈکلینیشن پہ ہوگا. فار ایگزامپل بلا تشبیہ، اگر یہ کعبہ کی بلڈنگ، مطلب بلا تشبیہ، میں کمپیئر نہیں کر رہا، آپ ایسے کسی اونچے ہوٹل میں ہیں، آپ یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، بہت دور ہے، آپ انڈیا میں ہیں، بہت دور ہے آپ، تو آپ ادھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں گے. بٹ یہ تو کعبہ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں، کعبہ تو یہاں پہ ہے. آپ کو پھر یوں کرنا چاہیے تھا، بٹ آپ ایسا نہیں کرتے. آپ ایسا کرتے ایکچولی قبلہ کیا ہے نا، جس جگہ پہ کعبہ کھڑا ہے اس جگہ پہ سارا یہ قبلہ ہے، برابر اوپر آسمان تک، عرش تک اوپر. اسی کے سیدھ میں نا اوپر فرشتوں کا قبلہ، اس کو بولتے ہیں بیت المعمور. جیسے یہاں بیت اللہ اس کو کہتے ہیں، اوپر اسی کے سیدھ میں اوپر بنا ہے اور ایک فرشتوں کا قبلہ، اس کو بولتے ہیں بیت المعمور، ٹھیک ہے جی. اگر بالفرض خدا نخواستہ اگر کعبہ کی بلڈنگ وہاں کبھی نہ بھی ہو، سپوز اس کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے، تو کیا ہمارا قبلہ نہیں رہے گا کچھ؟ قبلہ وہی ہے، وہی ڈائریکشن، جس جگہ پہ کعبہ کھڑا ہے نا وہی قبلہ ہے اپنا. تو جو اکثر نان مسلمس پہ آرگیو کرتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک کعبہ کو پوچھتے ہو، ہم کعبہ کو نہیں پوچھتے. دس از اونلی اے ڈائریکشن، وی ڈونٹ گو ٹورڈز کعبہ.
یہ ایک ڈائریکشن ہے. ہم اس ڈائریکشن میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان آرڈر ٹو کریٹ اے یونیورسل بردرہڈ. ساری دنیا کے لوگ اسی ڈائریکشن میں جھکتے ہیں اللہ کے سامنے. تو ورنہ ہم کسی بلڈنگ کے سامنے نہیں جھکتے, ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. آئی ہوپ دس از کلیئر. ٹھیک ہے جی. تو اس کی اور ایک بات کر لیں گے آگے, قبلہ کے بارے میں بڑی امپورٹنٹ بات کر لیں گے. وہ یہ ہے اب سپوز انسان نماز پڑھ رہا ہے. یہ دیکھیں, یہ انسان نماز پڑھ رہا ہے, یہ گیا آپ کے علاقے میں, اس کو نہیں پتا تھا کہ کس ڈائریکشن میں قبلہ. اس نے تھوڑا سوچا سمجھا اور پھر اس کو لگا کہ یہ ڈائریکشن ہے قبلہ کی. اس نے نماز شروع کر دی. اب نماز پڑھتے پڑھتے یہاں سے آپ آ گئے, آپ کا بھائی آ گیا چھوٹا سا. اس نے کہا اس کو, ارے بھائی تھوڑا سا دھایا گھومو. یہ نماز کی ڈیورنگ کی دھایا گھومو, اسے نماز توڑی نہیں, اس کو توڑی نہیں ہے, دھایا گھوما. اس نے کہا اور گھومو. ابھی اور گھومے گا, اس کی سنے گا, اور گھومے گا اور تھوڑا سا. اب وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے, اب اس ڈائریکشن میں پڑھ لے, یہ قبلہ ہے صحیح, اب اس ڈائریکشن میں نماز پڑھ لے گا. بھلے اس نے یہاں ان ڈائریکشن میں 3 رکعتیں 2 رکعتیں پڑھ لی تھی, وہ بھی ہو جائیں گی, کوئی مسئلہ نہیں. یہ کب, اس نے پہلے تحرا کیا تھا, اس نے پہلے سوچا سمجھا تھا کہ اس ڈائریکشن میں نماز ہوگی. دیٹ واز بیسڈ آن ہز امیجنیشن, کیونکہ اس علاقے میں نیا تھا, اس کو نہیں پتا تھا یہاں کے قبلے کے بارے میں. اب نماز کے ڈیورنگ ہی اس نے سنا, اس کو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اسی ڈائریکشن میں نماز پڑھ لے گا. سر کوئی ایسا کیس ہے کہ ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہ بھی پڑھ لیں؟ دیکھیے کچھ ایکسکیوزز ہیں, شرعاً کچھ ایکسکیوزز ہیں. وہ کون سے ایکسکیوزز ہیں یہاں دیکھیے آپ. اگر کوئی انسان اتنا زیادہ بیمار ہے کہ وہ اپنی ڈائریکشن چینج ہی نہیں کر سکتا. سپوز اس نے جب وہ بیچارہ بیمار تھا تو ہی واز ناٹ فیسنگ ٹورڈز کعبہ, وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نہیں تھا. اب نماز کا وقت ہو گیا, اب وہ نہیں خود منہ کر سکتا اپنے آپ کو, وہ بہت بیمار ہے, اور نہ ہی اس کے پاس کوئی بندہ ہے جس کو بلا کے کہے کہ میرا فیس چینج کر لو, اس کو کہے کہ میری ڈائریکشن چینج کر لو. وہاں کوئی ہے ہی نہیں, تو وہ جس ڈائریکشن میں ہے اسی ڈائریکشن میں نماز پڑھ دے, اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اگر انسان کسی سواری پر ہے, وہ چل رہا ہے, فار ایگزامپل گھوڑے پر ہے انسان, تو وہ گھوڑا بہت تیز دوڑ رہا ہے, وہ نہیں اتر سکتا اس سے. انسان ایروپلین میں ہے, وہ تیز چل رہا ہے, تو وہ اسے اتر نہیں سکتا. ٹھیک ہے. ایسی ٹرین میں ہے تو اتر نہیں سکتا, ہے نا, تو اتر نہیں سکتا ان جگہوں پہ, ان چیزوں سے وہ. تو اب یہ نہیں پتا, اب وہ کسی بھی ڈائریکشن, نماز کے ڈیورنگ کسی بھی ڈائریکشن میں جا سکتا ہے اس کا منہ, تو وہ جس ڈائریکشن میں ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں, وہ آرام سے نماز پڑھ لے. وہ سوچے کہ ڈائریکشن میں قبلہ ہے, اگر پاسبل ہے اسی ڈائریکشن میں تو پڑھ لے, ورنہ اگر پاسبل نہیں ہے اس کو اس ڈائریکشن میں فیس کرنا, تو وہ کسی بھی ڈائریکشن میں نماز پڑھے, فیس کرے, نماز اس کی ہو جائے گی. تیسری چیز, اگر انسان قبلہ کی طرف فیس کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ وہاں سے خطرہ ہے, وہاں کی طرف فیس کرنے میں خطرہ ہے, اس کی لائف کا خطرہ ہے یا پراپرٹی کا خطرہ ہے. فار ایگزامپل کوئی انسان کسی 2 کنٹریز کے بارڈر پہ ہے, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, سپوز یہ بارڈر ہے, کسی 2 کنٹریز کا بارڈر ہے, تو انسان, یہ اس کی کنٹری ہے, یہ دوسری کنٹری ہے, یہاں اس کنٹری کی آرمی ہے, ٹھیک, یہاں یہ ہے. اگر سپوز قبلہ اسی ڈائریکشن میں ہے, اب انسان یہاں پہ نماز پڑھ لے گا, اس کو لگتا ہے کہ اگر میں ادھر کی طرف منہ کروں تو وہ لوگ فائر کر لیں گے, شوٹ کر لیں گے مجھے. اس وقت اس کو اجازت ہوگی کہ کسی اور ڈائریکشن میں نماز پڑھ لے, ٹھیک, اگر اس کو وہیں پہ رہنا ہے. ورنہ اگر یہ وہاں سے ہٹ کے ٹائم پہ ہی کسی دوسری جگہ پہ پہنچ سکتا ہے جہاں پہ آرام سے قبلہ کو فیس کر کے نماز پڑھ سکتا ہے, اس کو کرنا چاہیے. بٹ اگر یہ نہیں پہنچ سکتا ٹائم پہ کسی دوسری جگہ پہ جہاں پہ فیس کر سکتا ہے قبلہ کو, تو پھر اس کو یہ کسی بھی ڈائریکشن میں نماز پڑھ سکتا ہے. اسی طرح سے اگر مان لیجیے انسان اپنی گاڑی میں ہے, یا انسان اپنی اونٹ پہ ہے, گھوڑے پہ ہے, اور بہت بارش ہوئی ہے, یا پھر بہت ہی زیادہ نیچے ناپاک زمین ہے, پاک نہیں ہے, تو وہ نیچے جا کر وہ آرام سے نیچے اتر کے نماز پڑھ سکتا تھا. لیکن وہاں پاک زمین نہیں ہے, ڈرائی زمین نہیں ہے, تو وہ آرام سے اپنی گاڑی میں ہی نماز پڑھے, اپنے سواری پہ ہی نماز پڑھے, بھلے ہی وہ گاڑی قبلہ کی طرف فیس نہ کر رہی ہو. ٹھیک, تب بھی اس کو جائز ہے. اس کے بعد اگر انسان ایک پبلک ٹرانسپورٹ میں, پبلک وہیکل میں, ٹرین میں ہے, بس میں ہے, ایروپلین میں ہے, اور وہ پبلک وہیکل کو روک نہیں سکتا, وہ ڈرائیور کو نہیں بول سکتے تم رک جاؤ مجھے نماز پڑھنی ہے, کیونکہ لوگ تو نہیں مانیں گے, اس کے لیے تو تھوڑی گاڑی رکے گی, تھوڑی ٹرین رکے گی. اس حالت میں بھی وہ پڑھ سکتے ہیں, چاہے پھر ڈیورنگ نماز اس کا فیس کسی اور ڈائریکشن میں بھی چلا جائے, کوئی مسئلہ نہیں, اس کی نماز ہو جائے گی. تو یہ کیسز ہیں جہاں پہ انسان کو ایک ایکسکیوز مل سکتا ہے, جہاں پہ انسان کو پرمیشن ہو سکتی ہے کسی دوسری ڈائریکشن میں فیس کر کے نماز پڑھنے کی. ادروائز انسان کو ہر حال میں قبلہ کی طرف ہی فیس کر کے نماز پڑھنا ہوگا. تو میں نے کہا تھا آپ کو کتنا تھوڑا سا ویریشن کتنی پرمیسیبل ہوگی. سپوز آپ کو پتا ہے اس ڈائریکشن میں قبلہ ہے, سپوز آپ کو پتا ہے اس ڈائریکشن میں قبلہ ہے, تو آپ 45 ڈگری اینگل پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. بہتر ہے کہ اسی ڈائریکشن میں نماز پڑھ لیں, بٹ اگر اٹینیبل نہیں ہے, آپ کو ایک دم سے پرفیکٹلی پتا نہیں ہے, آپ تھوڑا سا یہاں 22.5 ڈگری اور یہاں 22.5 ڈگری
इतने से एंगल में आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज हो जाएगी। बेटर ये है कि आप इसी रेशो में पढ़ ले, तो जितना इसको क्लोज होगा वो बेटर है, वही सही है। आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है जी। इसके बाद था और एक शर्त तकबीर तहरीमा, और हम तकबीर तहरीमा को भी पढ़ेंगे डिटेल में। तकबीर तहरीमा, ये शर्त ये थी नमाज की कि नमाज को स्टार्ट किया जाए तकबीर तहरीमा से। ठीक है जी। शर्त ये था कि नमाज को शुरू किया जाए तकबीर तहरीमा से, नमाज को शुरू कर दिया जाए। अब हम बढ़ते हैं नमाज के फराइद की तरफ। ये थी शराइत, ये थी कंडीशंस। अब है पिलर्स ऑफ सलाह। नमाज की फराइद क्या है, कि नमाज में अगर ये चीजें छूट गई, टूट गई, तो नमाज नहीं होगी। इनको हमें अच्छे से देखना होगा, इन पे हमें अच्छे से ध्यान देना होगा। ठीक है जी। तो कौन कौन सी चीजें हैं देखिए जरा, थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ सो दैट आपको अच्छे से दिखे। मैं ये वाला लेता हूँ, देखिए। सबसे पहला, ये 7 फराइद हैं, शराइत 6 थी, फराइद 7 है, ये याद रखने हैं आपको। ठीक है। सबसे पहला फर्ज है तकबीर तहरीमा। सर आपने तो कहा तकबीर तहरीमा शराइत में से, वो शर्त है, अब यहाँ कह रहे हैं ये फराइद में है, ये फर्ज है क्या एक्चुअली, सही से बताओ। देखिए बात क्या है, तकबीर तहरीमा से नमाज का स्टार्ट करना ये शर्त है, कंडीशन है, और तकबीर तहरीमा करना ये फर्ज है। तकबीर तहरीमा से नमाज का स्टार्ट करना ये शर्त है, तकबीर तहरीमा करना फर्ज है। ठीक है। तकबीर तहरीमा करना फर्ज है। अच्छा, कुछ फुकहा ने ना शराइत और फराइद को एक ही टॉपिक में लिखा है, उन्होंने इसको अरकानुस सलाह लिखा है, और फिर शराइत और फराइद को एक ही हेडिंग के अंदर लिखा है। मतलब इनमें ज्यादा फर्क भी नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी नेसेसरी है, ये भी नेसेसरी है। उनमें से कोई चीज छूटे तो नमाज नहीं होगी, इनमें से कुछ छूटे तो नमाज नहीं होगी। सबसे पहले है तकबीर तहरीमा, और है क़याम। क़याम मतलब खड़ा हो जाना। ठीक है। तकबीर तहरीमा के बाद हम खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर ही तकबीर तहरीमा कहते हैं, और फिर क़िरात करते हैं, यानी कुरान पढ़ते हैं, फिर रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, और कादा अखीरा, हम 2 बार अत्तहियात में बैठते हैं ना, तशहुद में बैठते हैं। जो पहले को बोलेंगे कादा उला, दूसरे को बोलेंगे कादा अखीरा। जो दूसरा तशहुद होता है वो फर्द है, पहला फर्द नहीं है, दूसरा फर्द है। पहला क्या उसकी बात कर लेंगे। और आखिरी है खुरूज बिसना, यानी सलामों से नमाज की एंडिंग करना। सलाम, दोस्त तरफ सलाम फेर के अपनी नमाज की एंडिंग करना, ये भी फर्ज है, ये फराइद में आती है। तो इन चीज़ों को, इन फराइद को हम डिटेल में पढ़ लेंगे एक एक करके इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल। आप बने रहें, हम इनको ज़रूर सीखेंगे। और इनके मसाइल में बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मसाइल को अच्छी तरह से समझना होगा, ज़रूरी है। वरना अगर आप इनको अच्छे से नहीं समझेंगे ना, तो आप नमाज भी पढ़ते रहेंगे, लेकिन फिर बाद में आपको इसी साल के बाद पता चलेगा कि मैंने ऐसे सालों की नमाज ही ज़ाया कर ली थी, मुझे तो मेरा क़याम भी सही नहीं था, मेरा तकबीर तहरीमा भी सही नहीं था, मुझसे रुकू सुजूद सही हुए ही नहीं, मैंने क्या किया। तो फिर बहुत पछतावा होगा। इसलिए बेटर ये है, अभी भी वैसे आपकी एज उतनी छोटी भी नहीं है कि आपको अभी ये सीखना चाहिए था, ये तो आपने आज से पहले 10 साल सीख लिया होना चाहिए था कम से कम। कुछ लोगों ने तो आज से पहले 20 साल, कुछ लोगों ने आज से पहले 30 साल सीख लिया होना चाहिए था। बट अभी आप सीख रहे हैं, अभी आपकी सांसें बाकी, अभी आप अल्हम्दुलिल्लाह हयात है, जिंदा है, अभी आप इसे सीख लेंगे, अल्लाह ताला अभी भी आपको इसका अजर देगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल। अभी भी आपको माफ़ी मिलेगी ना सीखने पर। आप तौबा भी कर लें कि अभी तक नहीं सीखा, इस बात पे तौबा करना भी जरूरी होगा कि अभी तक नहीं सीखा है, अब सीखेंगे, इनको अप्लाई भी करना है। ठीक है। सबसे पहला है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा किस चीज को कहते हैं, जब हम नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं, हम पहले हाथ उठा के अल्लाह अकबर कहते हैं। हाथ उठाना, कितना ऊंचा उठाना हाथ, इसकी बात हम इंशाल्लाह आगे सुन्नतों में पढ़ लेंगे। अभी बस मैं इतना कहता हूँ, हाथ उठाना, हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहना, ये तकबीर तहरीमा कहलाता है। जो फर्स्ट तकबीर होता है नमाज का, जिससे नमाज स्टार्ट होगी, उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं, ये फर्द है। ठीक। जिन नमाजों के लिए क़याम फर्द है, उन नमाजों में तकबीर तहरीमा के लिए भी क़याम फर्द है। तकबीर तहरीमा तो करना होगा हमेशा, हमेशा आपकी नमाज, हर एक नमाज तकबीर तहरीमा से ही स्टार्ट होगी। लेकिन अब उन नमाजों को खड़े होकर तकबीर तहरीमा करना होगा, उन नमाजों में जिन नमाज में खड़ा होना फर्द है। तो मैंने कहा अब नफल नमाज में खड़ा होना फर्ज है नहीं, नफल नमाज में खड़ा होना फर्ज है नहीं। आपने तकबीर तहरीमा किया, अब खड़ा होकर फर्ज था नहीं, आप रुकू में भी कर सकते थे, आप सजदे में कर सकते थे। अगर आपने रुकू में कर लिया, या फिर आपने सजदा में बैठ कर लिया, सजदे में नहीं सॉरी, बैठ कर लिया, बैठ कर अपनी नमाज पढ़ ली, बैठ कर लिया। अगर आपने बैठ कर लिया तो यह नमाज हो गई। अगर आपने रुकू में कर लिया तो यह नमाज नहीं हुई। ठीक है जी। नफल की बात कर रहा हूँ, नफल नमाज की बात कर रहा हूँ। अगर आपने नफल नमाज में रुकू में तकबीर तहरीमा कहा, नमाज नहीं हुई। बट अगर आपने नफल नमाज सारी बैठ के तकबीर तहरीमा भी कहा, तो नमाज हो जाएगी। क्योंकि नफल नमाज में क़याम फर्ज नहीं है।
ٹھیک ہے. اب قیام فرض نہیں, آپ کے پاس اب دو صورتیں تھیں, یا آپ تکبیر تحریمہ کو رکوع میں کہہ دیتے یا قیام میں ہی کہہ دیتے. قیام فرض اس کا مطلب نہیں کہ قیام کریں گے نہیں, فرض نیسری نہیں ہے, آپ کریں بیٹر ہے قیام سے ہی پڑھیں گے نماز. اگر آپ نے سپوز کیا نہیں قیام, آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تو ہو جائے گی نماز, نفل والی نماز بیٹھ کے آرام سے ہو جاتی ہے, اسی میں بیٹھ کے یہ تکبیر تحریمہ ہم کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیں ذرا, اب انسان فرض نماز پڑھ رہا ہے امام صاحب کے پیچھے, مسجد میں گیا تو دیکھا کہ وہاں جماعت چل رہی ہے, امام صاحب آلریڈی رکوع میں ہے, ساری جماعت رکوع میں ہے. اب آپ آگے پیچھے پیچھے دوڑتے دوڑتے آپ کیا کریں گے؟ آپ اکثر کرتے ہیں نا ہم لوگ, کہ ہم نے سنا ہے کہ اگر رکعت مل گئی, اگر ایک رکوع مل گئے تو رکعت مل جائے گی امام کے پیچھے. اگر ہم نے امام کے پیچھے رکوع میں پا لیا تو ہم نے رکعت پا لی, بالکل ٹھیک ہے بات ہے. لیکن پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم جلدی جلدی آ جاتے ہیں, اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر, اور سیدھے رکوع میں چلے جاتے ہیں. اگر آپ نے ایسا کیا, کیسا, آپ نے دیکھا امام رکوع میں ہے, رکوع کی لالچ میں جلدی جلدی کرتے کرتے آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع کر لیا. اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے, آپ کا اللہ اکبر کھڑے کھڑے ہو کر ہی مکمل ہوا تو آپ کی نماز ہو گئی, ٹھیک. اگر آپ نے اللہ کھڑے ہو کر کہا, اکبر رکوع کی حالت میں کہا, تو آپ کی نماز ہوئی ہی نہیں. یا پھر اگر آپ نے سارا اللہ اکبر رکوع کی حالت میں ہی کیا نا, آپ جلدی جلدی جھک گئے نا, اگر آپ نے سارا اللہ اکبر رکوع کی حالت میں کہا تب بھی نماز نہیں ہوئی. اگر آپ نے آدھا اللہ اکبر رکوع کی حالت میں کہا تب بھی نماز نہیں ہوئی. سارا اللہ اکبر کھڑے ہو کر ہی کہنا ہوگا تبھی آپ کی نماز ہوگی, ورنہ نماز سٹارٹ ہی نہیں ہوئی. اس نماز کی سٹارٹ ہونے کے لیے کنڈیشن ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اس کو سٹارٹ کر لیں. اس بات کو سمجھ لیں اچھے سے, اکثر یہ غلطی ہوتی ہے, تو اس کو دور کر لیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں ذرا, اب اچھا یہ بات تو میں نے کہی, ٹھیک ہے. یہاں بھی نا لحن جلی لحن خفی کا وہ کر لیں گے. اگر انسان نے اللہ اکبر کو اللہ, میں نے یہاں پہ فتحہ تھا, زبر تھا حمزہ پہ, تو آپ نے اس پہ مد لگایا, کھڑا زبر لگایا, اللہ لمبا کیا اس کو, تو یہ ہوا ہی نہیں, یہ آپ کی نماز سٹارٹ ہی نہیں ہوئی, ہوگی نہیں, آپ کی نماز فاسد ہے. اسی طرح سے آپ کو اکبر کہنا تھا, اپنے اکبار اس طرح سے اکبار یوں اس کو بگاڑ دیا, اس کی قرات کو, اس کو ترتیل سے نہیں پڑھا, اس کو صفات سے نہیں پڑھا, آپ کو نہیں پڑھ, آپ نے اچھے سے اس کو نہیں پڑھا, تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی, نماز ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر آپ نے ان کے معنی بھی سمجھ لیے, ٹھیک ہے, اگر ان کے آپ کو پتا ہے کہ ان کے معنی غلط نکلتے, پھر بھی اب جان بوجھ کر اس طرح سے پروناؤنس کرتے, تو کافر ہو جائے گا انسان. تو کفر ہے یہ, دھیان دیں ان باتوں پہ, کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ سیکھنا, کہ اللہ اکبر کو اگر اپنے اللہ اس طرح سے پڑھ لیا جان بوجھ کر, تو کفر ہے یہ. آپ کو پتا ہے کہ اس سے میننگ بگڑتی ہے. آپ نے اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. آپ نے کیا کہا, اللہ اکبر, کوئی اللہ وہ سب سے بڑا, وہ نہیں پتا وہ کیا ہے کیا نہیں ہے, اس کی بہت بری میننگس نکلتی ہیں. تو انسان کو ان چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے. اگر ان چیزوں کو آپ نے جان بوجھ کر معنی سمجھنے کے بعد بھی پھر کسٹم بھی کہا, تو کفر ہوگا یہ, تو بھیا یہ کفر ہوگا, یہ کفر ہوگا. اس طرح سے ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے. اور کچھ باتیں ہیں, قیام کتنا, سوری تکبیر تحریمہ جو ہے اس کی بات ہم نے کر لی. تو یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ, بیٹر یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہی مسجد میں جائیں, تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیں. سپوز آپ کو لیٹ ہوا اور آپ نے تکبیر تحریمہ نہیں بھی پا لے امام صاحب کے ساتھ, آپ نے ان کے ساتھ قیام پا لیا, تب بھی آپ کو تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولیٰ کی فضیلت مل جائے گی انشاءاللہ. یا پھر اگر کوئی رکوع بھی مل جاتا ہے ان کے ساتھ, پہلی رکعت کا رکوع, تو آپ کو پھر بھی تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولیٰ کی فضیلت مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اتنی سی بات کلیئر ہو گئی. آپ کچھ کوشچنس کی طرف میں جلدی آتا ہوں, آپ کے دیکھ لیتا ہوں. حافظ صاحب نے بولا تھا کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. یہ جس حافظ صاحب نے آپ کو بولا ہے, ان سے بولے دلیل دے اس بات کی, بدعت کیوں ہے, بدعت ہونے کے لیے وہ دلیل دیں گے. میں نے کہا جائز ہے, جائز ہونے کے لیے دلیل نہیں ہوتی, ناجائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے. ایسا نہیں فقہ کی کتاب میں لکھا, یہ کوئی مسئلہ نہیں, ضروری نہیں ہے, بٹ کوئی مسئلہ بھی نہیں. اور کچھ کوشچنس ہیں نیچے. What is better, to offer salah on time in a moving vehicle or wait till coming out of vehicle and pray in time? ہاں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ موونگ وہیکل سے جب اتریں گے تو ٹائم ہوگا اس ٹائم بھی, تو بیٹر یہ کہ آپ ویٹ کر کے اس سے اتر کر ہی نماز پڑھ لیں گے. بٹ اگر آپ کو 2 دن 3 دن کا سفر ہے کنٹینیوس وہیکل میں, تو آپ پڑھ لیں گے اسی کے اندر ہی نماز. اب بات کر لیں گے قیام کی. اب تکبیر تحریمہ
ہم نے کر لیا نا, اب ہم کھڑے ہیں, اب ہاتھ باندھ کے اب ہمیں تلاوت کرنی ہے نا نماز میں. اس چیز کو قیام کہتے ہیں, کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں. ٹھیک, تو یہ بھی فرض ہے نماز کے اندر, کھڑا ہونا بھی فرض ہے نماز کے اندر. کس کس نماز میں؟ فرض نمازوں میں, وطر نمازوں میں, عیدین میں, اور فجر کی سنتوں میں. جمعہ میں بھی, یہاں جمعہ مس ہوا ہے, اس میں بھی قیام کرنا فرض ہے. سوری, جمعہ, اس کو بھی انکلوڈ کر لیجیے گا, اس میں قیام کرنا فرض ہوگا. تو قیام اگر نہیں کیا آپ نے تو آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں. اور اگر میں بلا عذر, یعنی اگر آپ کو عذر نہیں تھا, اتنی مجبور نہیں تھی کہ, اور اس طرح سے آپ جان بوجھ کے یوں ہی بیٹھ گئے, تو آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں. آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں. ابھی میں جب اس کے مسائل بیان کروں گا نا, تو آپ سمجھیں کہ قیام کتنا امپورٹنٹ ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے گھروں میں, ہماری مسجدوں میں سب سے زیادہ جس کو ڈیلے کیا جاتا ہے, سب سے زیادہ جس کو انڈر ریٹ کیا جاتا ہے, سب سے زیادہ جس کو فوکس ہی جس پہ نہیں کیا جاتا, وہ قیام ہے. اکثر لوگ کرسیوں پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. مسجدوں میں کرسی رکھی ہے معذور انسانوں کے لیے, بیمار لوگوں کے لیے, جو ان کا عذر ہے ان کے لیے. ایک ہٹا کٹا نوجوان بھی آ کے فرض نمازیں کرسی پہ پڑھ لیتا ہے, تو یہ اس طرح سے جائز نہیں جب تک کہ اس کو کوئی شرعی عذر نہ ہو. یا یوں ہی لوگ جو دن بھر کام کرتے رہتے ہیں, پتہ نہیں نماز کے ٹائمنگ کو کھڑا ہونے میں کیا دقت ہوتی ہے. میں نے بہت لوگ ایسے دیکھے ہیں, سب کی بات نہیں کرتا. ابھی اس کی بات ہم کر لیں گے نا, تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اب قیام کس کو ہم کہیں گے؟ دیکھیے, بات سنیے. دیکھیے, سپوز یہ انسان ہے, یہ ایسے کھڑا ہے ایک دم اسٹریٹ, یہ قیام ہو گیا. اگر سپوز یہ ایسے کھڑا ہوا, کیا یہ قیام مانا جائے گا؟ اگر یہ تھوڑا سا اور جھک گئے, کیا یہ بھی قیام مانا جائے گا؟ اگر یہ اور جھک گئے, کیا یہ بھی قیام مانا جائے گا؟ اب قیام ہم کس کو کہیں گے؟ دیکھیے, قیام کی سب سے بیسٹ حد یہ ہے, قیام کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اسٹریٹ کھڑے رہے. بٹ اگر آپ اسٹریٹ کھڑے نہیں ہو پا رہے, نہیں ہو, کسی وجہ سے نہیں ہو رہے, اتنا آپ لین کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ہاتھوں کو اپنا اسٹریچ کریں گے تو آپ کے نیز تک آپ کے ہاتھ نہیں پہنچے. اگر آپ کے ہاتھ نیز تک پہنچے تو پھر آپ قیام میں نہیں ہے, پھر آپ رکوع میں ہے. ٹھیک, آپ کے ہاتھ نیز کو ٹچ نہ کرے, آپ اتنا لین کر سکتے ہیں, آپ اتنا ٹیڑھا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹیڑھا ہو سکتے ہیں. ورنہ بیسٹ قیام کیا ہے کہ آپ کھڑے رہے, ایک دم سے اسٹریٹ کھڑے رہے نماز کے اندر, یہ بیسٹ ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے جی, اتنی سی بات ہو گئی. اب قیام کب تک ہمیں کرنا ہوگا؟ کتنی دیر تک انسان کو قیام کرنا فرض ہے؟ جتنی دیر تک قرات فرض ہے. قرات کتنی قرات فرض ہے؟ سورۃ الفاتحہ کے بعد, ابھی ہم پڑھیں قرات کے ٹاپک میں, سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک آیت پڑھنا فرض ہے. ایک آیت پڑھنا جس میں کم سے کم 2 ورڈز ہوں اس آیت میں, وہ آیت پڑھنی فرض ہے. تو اتنی دیر تک کھڑا رہنا اس میں بھی فرض ہوگا. اور جتنی قرات پڑھنا واجب ہے, واجب کتنی؟ کم سے کم 3 چھوٹی آیات یا ایک لمبی آیات, ایک بڑی آیات. اتنی قرات کرنا فاتحہ کے بعد واجب ہے, تو اتنی دیر کھڑا رہنا واجب ہے. اور اس سے زیادہ جو آپ قرات کر لیں گے, لمبی قرات بہت, وہ سنت ہے. تو اتنی دیر تک قیام کرنا سنت ہے. یعنی جتنی دیر تک قرات کرنا فرض, اتنی دیر تک قیام بھی فرض ہوگا. اور جتنی دیر تک قرات کرنا واجب, اتنی دیر تک یہ قیام بھی واجب ہوگا. جتنی دیر تک قرات کرنا سنت, اتنی دیر تک قیام بھی سنت ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, اتنی سی بات ہوگی. اور کچھ بات ہے اس میں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ تیار رہیں. آگے ہم عالم کورس بھی کرا رہے ہیں اپنی اکیڈمی سے ہی, تو ان چیزوں کے نا رولنگز پڑھ لیں گے اچھے سے. ہم کیوں کہتے ہیں ایسا, ان کے ریزنز کیا ہے, ان کے اصول کیا ہے, ان کے پرنسپلز کیا ہے, ہم نے کس طرح سے ان کو ڈیفائن کیا, ان رولز کو اچھی طرح سے سیکھیں گے, ان کو پوری ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس طرح تو میں یہ آپ لوگوں کو ایک بگنر سمجھ کے پڑھا رہا ہوں, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. بٹ میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ جتنا ہم پڑھتے ہیں یہاں نا اس کورس میں, اتنی ڈیٹیل میں بہت سارے عالم کورس کے اسٹوڈنٹس بھی نہیں پڑھتے ہیں. سب نہیں, بہت سارے. آپ ان چیزوں کو اچھی طرح سے پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل. جتنا ضروری ہے کہ عام انسان کے لیے اتنا ہم پڑھا رہے ہیں. تو ہم نے کہا, اب میں نے کیا کہا, اب بیٹھ کے کب پڑھ سکتا ہے نماز؟ جب اتنی مجبوری ہوگی. وہ کیا مجبوری ہوگی, اس پہ بھی بات کر لیں گے. اب سپوز انسان قیام تو کر سکتا ہے, قیام کرنے میں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, قیام پہ اس کو قدرت ہے, قدرت ہے. ٹھیک ہے جی, آرام سے کر سکتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ, لیکن سجدہ نہیں کر سکتا. لیکن سجدہ نہیں کر سکتا, سجدہ نہیں کر سکتا. یعنی کہ جب یہ کھڑا ہوا پہلے, پھر کھڑا ہو کر پھر سے جھک کے سجدہ کرنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے. کیسا دشوار؟ کہ کوئی ایسا زخم ہے کہ اس کو بہت بلیڈنگ ہوتی ہے پھر ایسا کرنے سے, یا پھر اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو پھر اس کے لیے 2 صورتیں ہیں. کیا صورتیں ہیں اس کے لیے؟ یہ ساری نماز بیٹھ کے ہی پڑھے, یہ ساری نماز بیٹھ کے ہی پڑھے, بیٹھ کے ہی پڑھے تب بھی چلے گا.
اور پھر اگر سجدہ کر سکتا ہے بیٹھ کے تو ٹھیک، اگر نہیں کر سکتا تو پھر اشارے سے سجدہ کرے، یا پھر یہ کھڑے ہو کر ہی ساری نماز پڑھ لے، سجدہ نہ کرے، کھڑے ہو کر ہی پڑھے ساری نماز، اور سجدہ اشارے سے کرے، تھوڑا سا جھک جائے اتنا کافی ہے اس کے لیے، کھڑے ہو کر بھی سجدہ کر سکتے ہیں، تھوڑا سا جھک کے وہ بھی کافی ہے اس معذور کے لیے۔ عام انسان کی بات نہیں کر رہا ابھی، عام انسان کے لیے سجدہ کیسا کرنا اس کی بھی باتیں آگے کر لیں گے، ایک معذور کے لیے، ایک عذر والے شخص کی بات کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے ایک انسان اگر سجدہ تو کر سکتا ہے، لیکن سجدہ کرنے سے نا اس کو کوئی زخم لگا ہے پیشانی پہ یا کہیں اور پہ، اگر سجدہ کرے گا تو اب وہاں سے خون بہے گا، پھر اس کیس میں بھی نا اس کے لیے یہی لوگ صورتیں ہیں، یا بیٹھ کے پڑھے یا پھر سجدہ یہ کھڑے ہو کر ہی پڑھے، اشارے سے پڑھے تو نماز کی ہو جائے گی۔ لوگ سن لیں، اگر انسان اتنا زیادہ کمزور ہے کہ اگر وہ گھر میں نماز پڑھے تو گھر میں کھڑا ہو کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ مسجد جائے گا نا تو اتنا زیادہ وہ تھک جائے گا، بہت کمزور ہے انسان، کوئی بہت ایجڈ ہے، بہت ایسا کوئی کمزور ہے، بہت ویک ہے، اگر وہ گھر سے مسجد تک چلا گیا پھر وہ وہاں چلتے چلتے وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا ہے، تو اس انسان کے لیے ضروری کہ گھر میں نماز پڑھے، جماعت چھوڑے لیکن گھر میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے، بیٹھے نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے میری بات ہے جو اچھے خاصے، جو دن بھر کنسٹرکشن کے کام پہ، میں نے دیکھا ہے لوگ کنسٹرکشن کے کام پر سلیب کاسٹ کرتے رہتے ہیں، وہاں تو کھڑے ہو کر سارا کام کرتے، پھر جب مسجد میں آتے پھر چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، لوگ دکان پہ کھڑے رہتے دن بھر، سیلز مین بنتے رہتے ہیں، دن بھر بیچتے رہتے چیزیں، کھڑے ہو کر سب کام کرتے ہیں، مسجد آتے تو چیئر پہ بیٹھتے، مسجد آ کر بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے۔ بھیا یہ نماز نہیں ہوتی، ان چیزوں پہ دھیان دے، یہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک انسان اگر اتنا ویک ہے کہ گھر میں کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے نماز، لیکن مسجد تک جائے گا تو اتنا تھک جائے گا کہ پھر وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لے۔ اگر اس کو گھر میں جماعت کہیں سے میسر ہوتی ہے، کوئی اور گھر میں اس کو جماعت جوائن کرتا ہے تو بیٹر ہے، اگر نہیں تو وہ اکیلا ہی پڑھے گھر میں، لیکن گھر میں ہی پڑھے، کیونکہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے کیا نہیں، اس پہ ہم بات کر لیں گے، وہ کب، اسی کیا امپورٹنس ہے، جماعت کے ٹائم پہ ہم وہ بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب کھڑا نہ ہونے کی اجازت کب ہوگی اس انسان کو، انسان کب بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس پہ ہم جلدی جلدی بات کر لیتے ہیں۔ تو یہاں چلیے یہاں کچھ بات لکھتا ہوں، جب یہ انسان قیام کب ایکسکیوزڈ ہے، قیام کب ایکسکیوزڈ ہے، کب معاف ہے قیام، آپ دیکھیں کب کب ہے معاف کیا، آپ کب بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، کھڑا ہو ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتے، اگر ایسا کیس ہے کہ آپ بالکل کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ کھڑا تو ہوئے لیکن کھڑا ہو کر پھر سجدہ نہیں کر سکتے، کھڑا ہو کر سجدہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، تو اس کیس میں بھی آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا کیس کیا ہو سکتا ہے، تیسرا کیس ہو سکتا ہے آپ کا کہ اگر آپ کا ایسا کوئی زخم ہے کہ کھڑا ہو کر وہ بہت بہتا ہے، اگر زخم بہتا ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ چوتھا کیس کیا بن سکتا ہے آپ کا کہ اگر کسی کو نا یورینل ڈسچارج ہوتا ہے کھڑا ہونے سے، وہ کچھ قطرے ٹپکتے ہیں، پیشاب کے قطرے ٹپکتے ہو کھڑے ہونے سے، قطرے ٹپکتے ہوں، تو اس کیس میں بھی اس کو بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کھڑا ہونے سے نا آپ کا 1/4 سطر کھلتا ہے، جس کو بھی ہم نے صدر کی بات کر لی تھی، کھلتا ہے، اگر آپ اتنے غریب آپ کے پاس کپڑے نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر تو پھر کوئی نہیں سکتا آپ کے ساتھ، آپ کو اجازت ہے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے، لیکن سطر ڈھکا رہے، جو بات چھپانے وہ چھپا رہے۔ لیکن نماز میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اتنی اہمیت ہے، نماز کے باہر کتنی ہوگی، دھیان دیں۔ میں تمام اسلامی بہنوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا لباس ہوتا ہے اس پہ دھیان دیا جائے، اور 6 کنڈیشن کیا ہو سکتی کہ انسان اگر اتنی اور قرات سے مجبور، اگر انسان قرات کرتے کرتے بہت تھک گیا، یا امام صاحب نے لمبی قرات کری کہ قرات سے مجبوری محض ہو جائے کہ اب کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ بیٹھ جائے آرام سے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے بیٹھ کے ہی، کہ وہ نہیں کر سکتے زیادہ دیر تک کھڑے نہیں رہ سکتا، یا پھر اگر کوئی بیمار ہے انسان، کھڑا ہونے سے مرض اس کا بڑھتا ہے، بیماری بڑھتی ہے، اگر اس کا مرض بڑھتا ہے کھڑا رہنے سے تو پھر بھی، یا ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہو، یا بہت آؤٹ آف کنٹرول ناقابل برداشت تکلیف اگر ہوتی ہو، تکلیف ہوتی ہو، یعنی
کہ اگر وہ کھڑا رہے تو وہ بالکل بھی بیئر نہیں کر سکتا وہ پین یا وہ ایسا ایسا کوئی ایلمنٹ، تو پھر اس کی اجازت ہوگی وہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ اب اگر آپ کے ساتھ ان میں سے کوئی کنڈیشن ہے تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، چیئر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی فرض نماز۔ اگر نہیں ہے تو نہیں بیٹھ سکتے، کھڑا ہو کر ہی نماز پڑھنا ہوگا، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی بھیا۔ اس چیز کا خیال رکھے، ان چیزوں کو دھیان میں رکھے، اس طرح سے نماز پڑھ لیں گے۔ تو پڑھتا ہوں آگے۔ اب آتے ہیں قرات پہ۔ تکبیر تحریمہ ہم نے کیا، قیام بھی کر لیا، یعنی کھڑے ہو کر بھی ہم رہے۔ اب ہم کھڑے ہو کر کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ فرض ہے قرات بھی کرنا کھڑے ہو کر، یہ بھی قرات ہے، یہ بھی فرض ہے۔ قرات کس کو ہم کہیں گے؟ سورۃ الفاتحہ کے بعد کم سے کم ایک آیت پڑھنا فرض ہے، کم سے کم ایک آیت پڑھنا فرض ہے ہر رکعت میں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد فرض کی پہلی دو رکعتوں میں، فرض کی پہلی دو رکعتوں میں، سورۃ الفاتحہ کے بعد کم سے کم ایک آیت پڑھنا فرض ہے۔ اور فرض کے بغیر باقی تمام نمازوں میں، فرض کے بغیر باقی تمام نمازوں میں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کم سے کم ایک رکعت پڑھنا فرض ہے، فرض ہے۔ اور تین رکعت چھوٹی تین آیتیں پڑھنا یہ واجب، اور اس سے زیادہ قرآن پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیسے پڑھیں گے؟ صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ ابھی کہہ رہے آپ تجوید القرآن کورس چل رہا ہے، بھلے اس کے آخر ایک دو کلاسز ہوں، ابھی بھی آپ وہ جوائن کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ اویلیبل لیکچرز آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ وہ دیکھ لیں۔ ایگزام بھی اس کا ہونے والا ہے، آپ ضرور وہ پڑھ لیں، وہ لیکچرز دیکھیں اور ایگزام دیں، ضرور کریں۔ تجوید قرآن سیکھنا ضروری ہے، مسٹ ہے، فرض ہے وہ بھی، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ضروری ہے۔ تو صحیح تلفظ کے ساتھ ان کو ادا کر لیا جائے، قرات کو اچھے سے پڑھ لیا جائے، اور آہستہ، اگر آپ دھیرے دھیرے قرات کر رہے ہیں، اگر یہ جہرن قرات نہیں ہو رہی ہے، امام صاحب آپ نہیں ہیں، آپ مقتدی ہیں، یا پھر سوری مقتدی نہیں، آپ منفرد، الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو آہستہ، اتنا آہستہ پڑھ سکتے ہیں کہ کم سے کم آپ کے کان سنیں، آپ خود سنیں، اتنا آپ کو آہستہ، اس سے کم آواز میں آپ کو نہیں پڑھنا۔ سب سے لوویسٹ وائس آپ کی کیا ہونی چاہیے کہ آپ خود سن لیں، یہ سب سے لوویسٹ وائس ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح سے پڑھ لیں گے صحیح مخارج کے ساتھ۔ ریپیٹ کروں تو میں نے بولا فرض نماز جو ہوگی اس کی پہلی دو رکعتوں میں کم سے کم ایک آیت سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھنا فرض ہے۔ کون سی ایک آیت؟ جس میں کم سے کم دو ورڈز، جیسے یہ ایک آیت ہے نا، حروف مقطعات، نون، صاد وغیرہ، تو اس طرح کے نا ان کو ہم آیت نہیں، مطلب یہ نہیں، اسے فرض ادا نہیں ہوگا، اگر آپ کے پاس صرف نون، اسے فرض ادا نہیں ہوگا، ٹھیک۔ آپ پڑھ لیں گے نون والقلم وما یسطرون، آپ اس طرح سے پڑھ لیں گے، تو اور پھر آگے پڑھ لیں گے ما انت بنعمت ربک بمجنون، اب اس طرح سے پڑھ لیں گے تو فرض ہو گئی، یعنی ایک ہی آیت پڑھ لیں گے، نون والقلم وما یسطرون پڑھ لیں گے، فرض ہو گیا پورا، ٹھیک۔ یا چھوٹی سی ایک آیت ہی ہو جس میں دو ہی ورس ہو تو بھی فرض ہو جائے گا، لیکن سورۃ الرحمن کی ایک ورس ہے مدہامتان، اس پہ علماء کا اختلاف ہے کہ اس کو، یہ ایک ہی ورس ہے بٹ یہ ایک ہی ورڈ ہے، دو ورڈس نہیں ہے، اس پہ اختلاف ہے علماء کا کہ اس سے قرات ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی۔ بیٹر ہے اسے بچا جائے، اگر آپ یہ پڑھتے تو اس کے ساتھ دوسری آیت بھی پڑھ لے، ضروری بیٹر یہ ہے۔ تو ورنہ اتنی قرات کرنا فرض ہے کہ کم سے کم دو ورڈس والی ایک آیت، چھوٹی سی آیت ہم پڑھ لیں، اتنا فرض ہے۔ تین آیتیں پڑھنا واجب ہے، تین سے زیادہ قرآن پڑھنا سنت ہے۔ فرض نماز اگر ہے تو پہلے دو رکعتوں میں اتنا ہے، اگر باقی نمازیں سنت ہو، نفل ہو، واجب ہو، تو ہر رکعت میں اتنی قرات کرنا فرض ہوگی۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ ہیں تو آپ قرات بالکل بھی نہیں پڑھیں گے۔ آپ اگر مقتدی ہیں، نہ فاتحہ پڑھیں گے، نہ کوئی آیت پڑھیں گے، نہ آہستہ والی نماز میں، نہ زور سے پڑھنے والی نمازوں میں۔ امام صاحب جو قرات کر رہے ہیں، امام کی قرات ہی آپ کی قرات ہے، امام کی قرات ہی آپ کی قرات ہے، امام آپ کا نمائندہ ہے، آپ امام کے پیچھے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں، امام آپ کا نمائندہ ہے، اب وہی بات کر لے گا اللہ سے، آپ بس کھڑے رہیں گے، امام کی قرات آپ کی قرات ہوگی، ٹھیک۔ تو میں حنفی مسلک کی بات کر رہا ہوں، اور کچھ مسلکوں میں مقتدی کے لیے بھی قرات کرنی ہوتی ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا ہمارا جو ہوگا کورس حنفی مسلک پہ بیسڈ ہے، تو اس لیے ہمارے مسلک میں مقتدی کے لیے قرات کرنا، قرات کرنی ہی نہیں، مقتدی کے لیے قرات کرنی ہی نہیں، چپ چاپ کھڑے رہنا پیچھے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی سر، یہاں تو یہ بھی بتا دو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن کی آیت ہے، کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے سورۃ الفاتحہ کے بعد کیا ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے قرات فرض نہیں، ادا نہیں ہو جائے گی، کوئی اور آیت پڑھ لینی ہوگی تو قرات ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں رکوع کی طرف۔ اب رکوع کیا ہے؟
اب دیکھیے رکوع آپ کو پتا جھک جانا، اتنا جھکے کہ ہمارے ہاتھ ہمارے نیز کو ٹچ کرے، تو یہ رکوع ہو جائے گا. یہ ادنا درجہ ہے رکوع کا، یہ لوسٹ درجہ ہے رکوع کا. لیکن بیسٹ درجہ کیا ہے کہ آپ کی کمر اسٹریٹ ہو جائے، اب 90 ڈگری اینگل بن جائے. جیسے یہ بندہ یہاں پہ رکوع کر رہا ہے، یہ بیسٹ رکوع ہے. تو مرد کے لیے اتنا رکوع کرنا یہ بھی رکوع ہو جائے گا کہ ادنا درجے کا رکوع ہے. بٹ عورت کے لیے ایسا ہی رکوع کرنا ہے. عورت کو ایسا رکوع نہیں کرنا. عورت کے لیے ایسا ہی رکوع کرنا ہے کہ وہ ادنا درجے کا رکوع ہی کر لے، سو دیٹ اس کے باڈی فیچرز ظاہر نہ ہو جائے. اگین نماز کے اندر بھی آپ کی باڈی کی قدر کی جاتی ہے. آپ اس بات کو سمجھ لیں پلیز. اسلام چاہتا ہے نا، آپ بہت قیمتی ہیں. جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. آپ کے پاس اگر ڈائمنڈ ہے نا، آپ ڈائمنڈ کو ہاتھ پہ لے جا کے بازار میں نہیں گھومیں گے، آپ کو گھر میں چھپائیں گے، آپ بینک میں رکھیں گے اس کو. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو چھپایا جائے. آپ کو چھپا کے ہم رکھیں. آپ بہت قیمتی ہمارے لیے ہے، آپ کی بہت قیمت ہے، اس لیے ہم آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں. یہاں تک کہ نماز جب ہم اللہ کے سامنے جاتے ہیں نا، ہم تب بھی آپ کو چھپانے کا حکم دیتے ہیں کہ نہیں آپ چھپ جاؤ، اتنا ہی کرو جتنا ضروری ہے، بس ادا ہی ہو جائے. بس رکوع تھوڑا جھکنے سے بھی ادا ہو جائے گا کہ آپ کے ہاتھ آپ کی نیز کو ٹچ کرتے ہیں، اتنا ہی کرے آپ. اگر آپ زیادہ جھک گئے نا تو لوگ آپ کو دیکھیں گے، اچھا نہیں لگے گا ہمیں. ٹھیک، تو ہمارے دین میں الحمدللہ آپ کی بہت قدر ہے. کبھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، ہم اس پہ کبھی ویبینار کریں گے کہ ویمن رائٹس کتنی ہے اسلام میں. پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اسلام میں آپ کی کتنی زیادہ ویلیو ہے. تو جو نان مسلم جو اسلام کی امیج کو خراب کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں کو کہ یہ ٹیررزم ہے، یہاں پہ عورتوں کی قدر نہیں کی جاتی، ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ عز و جل اس چیز کو ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک، اب کوئی انسان اگر ایسا ہے کہ جو نا بڑھاپے کی وجہ سے نا جو کودا پشت ہے، یعنی کہ جو بڑھاپے میں نا وہ کمر خود بخود جھک جاتی ہے، یعنی کہ جس کو ہم اردو میں کبڑ بھی کہتے ہیں. ٹھیک، اگر ایسا اس کو ہوا، اگر اس کو ایسا ہوا ہے، وہ مطلب پہلے سے وہ اسٹریٹ کھڑا ہے ہی نہیں، تو اس کا قیام بھی اسی حالت میں ہے. فار ایگزامپل کوئی انسان ایسا ہے، کوئی انسان پہلے سے سپوز ایسا ہے، پہلے سے کوئی انسان اتنا جھکا ہے، اس کی نارمل پوزیشن یہی ہے، نارمل پوزیشن اس کی یہی ہے. ٹھیک، تو اس کا قیام اسی حال میں ہوگا. اس کو ہم قیام کے لیے نہیں بولیں گے آپ جھک ایسے کھڑے ہو جاؤ. انفیکٹ اگر کوئی انسان پہلے سے اتنا ہے، اگر اتنا بھی کوئی جھکا ہے پہلے سے، تو اس کا قیام بھی اسی حال میں ہوگا. ٹھیک، اگر وہ کھڑا رہ سکتا ہے اس کو کھڑے رہنا ہوگا قیام میں. رکوع کے لیے اس کو تھوڑا سا سر کو تھوڑا نیچے کرے گا، وہ اپنے سر کو تھوڑا نیچے کرے گا بس، اور رکوع بھی ہو جائے گا اس کا. اور ہاتھ اپنی نیز پہ ٹچ کر لے گا، اس کا رکوع ہو جائے گا. قیام میں ہاتھ نیز پہ نہیں رکھے گا، قیام میں ہاتھ باندھ لے گا، اور رکوع میں سر کو تھوڑا سا نیچے کرے گا، اس کا رکوع ہو جائے گا. اتنی سی بات کلیئر ہے. اتنی سی جلدی سجدہ کی طرف. اب سجدہ میں کیا ہے؟ سجدہ کے بارے میں ایک حدیث میں آیا کہ انسان سب سے زیادہ جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو وہ سجدے میں ہوتا ہے. اس لیے سجدہ بہت اچھی عبادت ہے. سجدے میں جا کر دعا کر لینی چاہیے، قبول ہو جاتی ہے. تو سجدہ میں نا، سجدہ کے لیے کیا اس کی حقیقت کیا ہے؟ سجدہ کی حقیقت یہ ہے کہ جو پیشانی ہے، جو آپ کا فور ہیڈ ہے، وہ زمین پہ جمے. ٹھیک، پیشانی کا زمین پر جمنا یہ سجدہ کی حقیقت ہے. اور اس کی کنڈیشن کیا ہے کہ دونوں فیٹ میں سے کم ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگا رہے. دیکھیں یہ آپ کے پیر ہے، جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو آپ کے پیر یوں ہوتے ہیں، سجدے کی حالت میں کے پیر یوں ہوتے ہیں نا، یوں ہوتے ہیں کے پیر. اینڈ سوری فار مائی ویری پور ڈرائنگ، بٹ پلیز آپ لوگ آئی تھنک آپ لوگ اسی سے کمپرومائز کر لیں گے. یہ آپ کے پیر ہوتے ہیں اس طرح سے. تو یہ انگلی کا نا ایک، اگر یہ انگلی ہے اس طرح سے، اگر تھم ہے، آپ کا، اس تھم کا جو لور پارٹ ہے، جو اس کا جو بالکل جو زمین پہ ٹکا رہتا ہے، اس کا پیٹ کہلائے گا، اس کا ہیڈ کہلائے گا تھم کا. سپوز نیچے والا پارٹ جو زمین پہ ہے وہ اس کا پیٹ کہلائے گا. تو وہ پیٹ کم سے کم ایک انگلی کا پیٹ زمین پہ لگا رہنا یہ فرض ہے سجدے کی حالت میں. یہ فرض ہے. ٹھیک ہے جی. کم سے کم ایک انگلی کا پیٹ، 10 انگلی میں سے ایک انگلی کا پیٹ رکھنا فرض ہے. ٹھیک، اور ہر پیر میں 3 انگلیاں رکھنا، یعنی ٹوٹل 6 انگلیاں رکھنا یہ واجب ہے. سجدے کی صورت میں، سجدے کی حالت میں 6 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگا رہے یہ واجب ہے. اور 10 کی 10 انگلیاں زمین پہ اس طرح سے لگی رہے یہ سنت ہے. یعنی کہ اگر سجدے کے دوران آپ کے دونوں پیر اٹھ گئے نا، ایک پیر میں سے، دونوں پیروں میں سے ایک بھی انگلی کا پیٹ زمین کو ٹچ نہ کر دو. انگلی کا ٹپ نہیں، پیٹ. ٹپ اور پیٹ میں فرق ہے. آئی تھنک آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید پیٹ میں کس کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک، ٹپ نہیں، پیٹ اگر زمین کو ٹچ نہیں کرتا، ایک انگلی کا بھی کوئی پیٹ نہیں، تو پھر سجدہ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک، تو اپنے سجدے کو دھیان میں رکھیں. آپ سجدہ کیسے کرتے ہیں، کیسے کرنا ہے. تو ایک انگلی، کم سے کم ایک انگلی کا پیٹ زمین کے ساتھ ٹچ میں رہے یہ فرض ہے اتنا. ٹھیک،
تو اگر کوئی بندہ اس طرح سے سجدہ کرتا ہے کہ اسے دونوں پیر زمین سے اٹھے رہتے ہیں تو پھر نماز ہوتی ہی نہیں اس کی، ہوتی ہی نہیں اس کی، ٹھیک. یہاں تک کہ اگر اس کی انگلیوں کے نا ٹپس ہی لگے زمین کے ساتھ، صرف ٹپس، تب بھی نماز اس کی نہیں ہوتی ہے، اسے سجدہ ہی نہیں ہوتا ہے تب. سجدے میں یہ کرنا فرض ہے، یہ ایک انگلی کم سے کم رکھنا فرض ہے، ایک انگلی کا پیٹ کم سے کم زمین کے ساتھ جمع رہے، زمین کے ساتھ لگا رہے، یہ فرض ہے. تو میں نے کہا زمین پر پیشانی جمنا یہ فرض ہے. اب مان لیجیے اس طرح سے پہ سجدہ کر رہے ہیں نا جو نیچے بہت سافٹ ہے، آپ ایسے کسی صوفہ ٹائپ یا پھر کوئی بیڈ ہے، کوئی میٹرس ہے بہت ہی زیادہ ڈنگو ٹائپ جو بہت سافٹ ہے، آپ اسے سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کا سر بہت نیچے جا رہا ہے کہ اگر آپ کے سر کو اوپر سے اور دبایا جائے وہ اور نیچے جائے تو یہ سجدہ ہوا نہیں، ٹھیک. نیچے والی زمین اتنی سافٹ ہونی چاہیے کہ اگر جب آپ نے سجدہ کر لیا پھر اگر آپ کے سر پہ نا اور پریشر رکھا جائے، پریشر کیا جائے، آپ کے سر کو پریشرائز کیا جائے، آپ کا سر نیچے اور نہ جم جائے، نیچے اور نہ دسے، نیچے اور نہ جائے وہ. اگر ایسی زمین پہ آپ سجدہ کریں تو سجدہ ہو جائے گا، ادروائز ناٹ. ٹھیک ہے جی، یہ دھیان میں رکھیں. اسی طرح سے سپوز کہ زمین پہ اس طرح سے کچھ چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں، دال کے کچھ وہ ہیں، کیا بولیں گے اس کو، وہ دال پڑی ہے، چاول پڑا ہے، آپ اس پہ سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کی پیشنی جمے گی نہیں ان پہ نا، وہ ان میں وہ بیرنگ ٹائپ، بال بیرنگ ٹائپ بنے گی تو وہ آپ کا سر اس پہ جمے گا نہیں، یہ سجدہ بھی نہیں ہوگا. ہاں اگر کسی بوری میں ہوں گے آپ اس آرام سے اس بوری پہ سجدہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس پہ یہ جم جائے گی آپ کی پیشانی. اس طرح سے یہ چیز یاد رکھے. مطلب کیا ہوا کہ سجدہ میں پیشانی کا جم جانا ضروری ہے. جم جانا مطلب پیشانی بالکل زمین کے ساتھ لگی رہے، اگر اور اس کو اوپر سے دبائیں گے تو وہ اور نیچے نہ چلی جائے. اس طرح سے سجدہ ہمارا ہونا چاہیے. اور پیشانی بھی اور آپ کی ناک کی جو ہڈی ہوتی ہے نا، ناک کا ٹپ نہیں، ٹپ کے بعد جو اوپر جو ہارڈ ہڈی آتی ہے ناک کی، یہ بھی سجدے میں زمین کے ساتھ لگی رہے، یہ بھی لگی رہے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی لگی رہے. اگر ناک بھی نہ لگی رہی، اگر ناک نہ لگی رہی زمین کے ساتھ، یہ بھی نہ دبی رہی زمین کے ساتھ، تو مکروہ تحریمی ہوا، نماز کو دہرانا ہوگا، نماز ہوئی نہیں آپ کی. کچھ لوگ صرف پیشانی لگاتے سجدے میں، ناک لگتی ہی نہیں تو نماز ہوتی ہی نہیں آپ کی. پھر اگر ایسا کرتے آپ، ناک کا ٹپ نہیں، ناک کی جو ہڈی ہے یہ بھی ضرور زمین کے ساتھ لگی رہنی چاہیے، تبھی آپ کی نماز ہو جائے گی، ورنہ نماز نہیں ہو جائے گی. اس طرح سے جن لوگوں نے امامہ پہنا ہوتا ہے، امامہ جو لوگ لگاتے ہیں ماشاءاللہ سنت ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیں سجدے میں آپ کی پیشانی، آپ کے فورہیڈ کا جو اوپن پارٹ ہوتا ہے وہ زمین پہ لگے. امامہ اگر صرف امامہ لگتا ہے آپ کی پیشانی زمین پہ نہیں جم رہی تو پھر آپ کا سجدہ نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر امامہ اتنا زیادہ آپ نے اتنا زیادہ امامہ وہ زیادہ نہیں پہنا ہے، بہت کم کپڑا ہے اس میں، کہ جب آپ امامہ بھی اگر لگتا ہے پھر آپ جب آپ اوپر سے سجدہ کرتے ہیں تو وہ جم گئی اچھی طرح سے آپ کی پیشانی تو پھر چلے گا، پھر ٹھیک ہے. بٹ اگر آپ نے اتنا زیادہ موٹا امامہ پہنا ہے کہ آپ کی پیشانی نہیں جم رہی زمین پہ تو پھر آپ کا سجدہ نہیں ہو جاتا ہے. اس چیز کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے اگر آپ بھیڑ میں نماز پڑھ رہے کہیں، آپ کہیں بھیڑ میں نماز پڑھ رہے جیسے کہ مکہ معظمہ میں حج کے دنوں، عمرہ کے دنوں، اور وہاں آپ بالکل بھی جگہ نہیں سامنے سجدہ کرنے کی، تو آپ اپنے تھائی پہ سجدہ کر سکتے ہیں. آپ اپنے تھائز پہ سجدہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تھائز پہ سجدہ کر سکتے ہیں، جائز ہے. ٹھیک. لیکن یہ کب جب بھیڑ ہوئی. لیکن اگر ایسے آپ گھر میں بیٹھ کر کوئی عذر نہیں، آپ اپنے تھائی پہ، یعنی آپ اتحیات کی کچھ میں بیٹھے تھے پھر آپ نے سجدہ جب کیا تو آپ نے اپنے تھائی پہ اپنا سر رکھا بلا عذر، تو یہ سجدہ ہوا ہی نہیں، نماز ہوگی نہیں، نماز باطل ہے. لیکن چاہے عذر تھا یا نہیں تھا عذر، آپ نے اگر اپنے نی پہ سجدہ کیا تو نماز ہوگی نہیں، نی پہ سجدہ کرنا پرمیسیبل نہیں ہے. بٹ عذر کے کیس میں تھائی پہ کرنا پرمیسیبل ہے، نی پہ نہیں کسی بھی حالت میں، نہ عذر کی حالت میں نہ بلا عذر کی حالت میں نی پہ سجدہ کرنا پرمیسیبل ہوگا. اسی طرح سے اگر زمین نیچے پاک ہے، زمین نیچے پاک ہے، جہاں پہ نماز پڑھ رہے زمین نیچے پاک ہے، لیکن سپوز اس میں گھاس ہے، نو کلی والی گھاس، کہ آپ سجدہ کریں گے تو آپ کو لگے گی کچھ اور ہے نا، آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں پیشانی ڈائریکٹلی لگا سکتے، یا اس طرح سے کچھ کنکر ہے وغیرہ کہ آپ کی پیشانی جم نہیں سکتی، تو آپ آرام سے نا یہاں پہ اپنے ہاتھ رکھ سکتے ہیں، اپنی ہتھیلی پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں. آپ اپنی ہتھیلی پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں، یا پھر اپنے امامہ کی پیچھ پہ سجدہ کر سکتے ہیں آپ اس ٹائم، یا وہ کوئی اور آپ کا صاف کپڑا ہے اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں اس ٹائم، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر نیچے زمین ناپاک ہے تو پھر نہ ہتھیلی پہ سجدہ جائز ہوگا، نہ ہی پھر امامہ کی پیچھ پہ سجدہ جائز ہوگا، نہ ہی اس صاف کپڑے پہ، نہ ہی آستین پہ، ہے نا، جو آپ کا جو آستین ہوتا ہے تو سلیو ہوتا ہے، سلیو پہ بھی پھر سجدہ کرنا جائز نہیں ہوگا. تو کنڈیشن کیا ہے
کہ نیچے زمین بھی پاک ہو، تب ہاتھ پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں. کب؟ جب عضو ہو کہ نوکیلی زمین ہو، یعنی کہ اس پہ آپ کی پیشانی جم ہی نہیں سکتی، تو پھر اس کیس میں ہاتھ پہ، امامہ کی پیٹھ پہ، سریو پہ سجدہ کرنا پرمیسیبل ہو جائے گا. ٹھیک. اور ایک بات سجدے میں آپ یاد رکھ لیں گے، جب آپ سجدہ کرتے ہیں نا، جب آپ سجدہ کرتے ہیں، جہاں پہ آپ کھڑے ہیں، جہاں پہ آپ کے پیر ہیں سجدے کی، سپوز یہاں پہ آپ کے پیر ہے سجدے میں، یہاں آپ کا ہیڈ ہے سجدے میں، تو یہ ایک ہی لیول میں ہونی چاہیے، یہ زمین ایک ہی لیول میں ہونی چاہیے. اب اگر میں لیول ڈفرینس ہے، کتنی لیول ڈفرینس پرمیسیبل ہے؟ اگر آپ اپنے ہاتھ کو اسپریڈ کریں، آپ ابھی کریں میرے ساتھ اپنے ہاتھ کو اسپریڈ، یہ ایک انگل ہے، ایک ہاتھ یہ ہو گیا. اگر اس طرح سے یہ ایک ہاتھ، دو ہاتھ، تین ہاتھ، 12 ہاتھ تک، سپوز یہ 12 ہاتھ تک اگر اتنی لیول ڈفرینس ہے، آپ اس طرح سجدہ کرتے ہیں تو وہ سجدہ ویلڈ نہیں ہوگا. 12 ہاتھ سے کم اگر لیول ڈفرینس ہے تو سجدہ ویلڈ ہو جائے گا. اس میں قاعدہ اخیرہ کی بات رہ گئی اور سلام کی بات رہ گئی. آئی تھنک اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ عز و جل کر لیں گے کور. ابھی ہم کے کوشچنز کی طرف آتا ہوں. اگر کوئی کسی سافٹ چیز پر نماز پڑھ رہا ہے تو کیا وہ صرف سجدہ کی جگہ پر کوئی ہارڈ چیز رکھ کر نماز ہاں یہ اچھا چیز ہے. ہارڈ چیز اگر وہ رکھے گا تو اتنا وہ ہارڈ چیز رکھے نہیں. اگر وہ سپوز پتھر رکھتا ہے تو اتنی بڑی پتھر ہو کہ پیشانی کا میجر پارٹ اس پہ لگے، پیشانی کا 50% سے زیادہ ایریا اس پتھر پہ پڑے. جیسے کہ کچھ لوگ نا ایک چھوٹی سی ٹکی رکھتے ہیں، تو ہمارے نزدیک اس پہ سجدہ نہیں ہوتا اگر جتنی چھوٹی وہ ہوتی ہے. ہاں اگر وہ تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی تو پھر ہو جائے گا. سجدہ میں پیشانی جمی رہنی چاہیے. جمی رہنے کا مطلب پیشانی کا 50% زیادہ پارٹ اس پہ لگنا چاہیے. تھائز پہ کیسے سجدہ کریں؟ جب آپ اتحد کی پوزیشن میں ہوتے ہیں نا، بیٹھ جائے اتحد کی پوزیشن میں، پھر آپ سجدے کو مطلب جھک جائے اور اپنے فور ہیڈ کو اگر تھائز پہ رکھیں گے تو یہ سجدہ ہو جائے گا تھائز پہ. یہیں پہ ہاتھ کی تھکنس یا ورٹیکل رکھ کے، مطلب نہیں سمجھا میں. تھکنس نہیں یہ ورٹیکل رکھ کے، انگل مطلب ورٹیکل رکھ کے، تھکنس نہیں. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ سے پہلے بھی تسمیہ پڑھنا ہے، مستحسن ہے، بہتر ہے. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا اس پہ کوئی فتویٰ نہیں، امام ابو یوسف کا کوئی فتویٰ نہیں، لیکن امام محمد نے فرمایا ہے مستحسن ہے، بہتر ہے، پڑھ لیں گے تو اچھی بات ہے. اگر نہ بھی پڑھ لیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی. آئی تھنک ابھی ٹائم ہو گیا نماز کا. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ عز و جل. اگر کسی کو مزید کوئی کنفیوژن رہا ہو تو وہ گروپ میں پوچھے. یو آر موسٹ ویلکم انشاءاللہ عز و جل. گروپ میں آپ کے تمام کوشچنز کو ایڈریس کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.